بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاری فی صحیحہ. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین کرام، آج میرا موضوع عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں. نمبر 1، عصمت کا معنی کیا ہے. نمبر 2، عصمت انبیاء علیہ السلام پر دلائل کیا ہے. عصمت کا معنی نبراس شرح العقائد کے اندر صفحہ نمبر 532 پر ذکر کیا گیا ہے. العصمت ملکۃ نفسانیۃ یخلقہ اللہ تعالی فی العبد فتکون سببا لعدم الخلق ذنب فیہ. عصمت نام ہے جو قدرت کے باوجود ایسا ملک نفسانیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندے کے اندر پیدا فرماتے ہیں، جس کے ذریعے سے گناہ اس کے نفس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا. نمبر 2، مجموع بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393 کے اندر ذکر فرمایا ہے: العصمت من اللہ رفع الشر. عصمت نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر کے اٹھانے کا. عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے. قرآن مجید من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہے تم رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے. اور یہاں پر اگر ہم عصمت انبیاء کو نہیں مانیں گے تو حرف اللہ جل جلالہ پر آئے گا، کیونکہ نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ابھی اگر ہم نبی کو معصوم نہیں مانیں گے تو کیا معنی؟ نعوذ باللہ اللہ کے اندر عیب اور نقص نکل آئے گا. حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ جل جلالہ خبیر ہے، اللہ جل جلالہ علیم بذات الصدور ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ آیات نمبر 44 کے اندر فرماتے ہیں: اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تم لوگوں کو نیکی کو حکم کرتے ہو اور اپنے آپ قبول دیتے ہو. اس آیات کے اندر دیکھو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آنے کا مقصد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رسول کو حکم ہے کہ آپ رسالت پورا کیجئے. یہاں پر اگر نبی سے کوئی گناہ صادر ہوگا تو کیا ہوگا؟ لم تقولون ما لا تفعلون کا مصداق بنے گا. اس وجہ سے ماننا پڑے گا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے بالا تر ہے. تیسری دلیل سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر فرماتے ہیں: ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ رسول جو کلام کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی ایک بات بھی رسول اپنی طرف سے نہیں کرتا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تنام عینان ولا ینام قلبی. میری آنکھیں تو سوتی ہے، دل نہیں سوتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر وقت اللہ کے ساتھ مشاہدات اور استحضار میں رہتا ہے. تو جو آدمی ہر وقت اللہ کے ساتھ استحضار میں رہتا ہے، ہم وقتی مشاہدات میں رہتا ہے، اس سے گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے ماننا پڑے گا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے. حدیث اٹھا لیجئے، بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 21 کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جس نے نبی پر جھوٹ باندھا اس نے اپنے لیے ٹھکانہ جہنم بنا دیا. تو جب نبی جھوٹ سے اتنا نفرت کرتا ہے تو اس کا صدور نبی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن ابی شیبہ جلد 11 صفحہ نمبر 546 کے اندر فرماتے ہیں: لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی کرنا مخلوق کی اطاعت کے اندر جائز نہیں ہے. تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کا مطلقاً حکم ہے تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح مسلم شریف
جلد 2 صفحہ نمبر 124 کے اندر روایت ہے، فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہاں پر بھی وہی ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کو نبی کی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی قرار دینا، نبی کی اطاعت کو اللہ کا اطاعت قرار دینا، یہ وہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو پھر حرف اور نقص عیب یہ اللہ کے اندر نکل آئے گا، اور یہ تمام کا عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ تمام نقائص اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ فقہ شرح الاکبر کے اندر امام سے صفحہ نمبر 2 پر فرماتے ہیں الانبیاء کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والکبائر، تمام انبیاء علیہ السلام صغیرہ کبیرہ کفر تمام قبائل سے بالا تر ہے۔ اس وجہ سے اس عقیدے پر ہم کو اللہ تعالیٰ دوام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔